حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی پاکستان کے امیر منتخب ہو گئے۔ ترجمان جماعت اسلامی کے مطابق نئے امیر کا انتخاب آئندہ 5 سال کے لیے ہوا ہے۔ ملک بھر سے 46,000 اراکین نے اپنا ووٹ خفیہ بیلٹ کے ذریعے کاسٹ کیا۔ امیر جماعت کے لیے 3 ناموں میں سراج الحق، لیاقت بلوچ، حافظ نعیم الرحمان شامل تھے۔ حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی پاکستان کے 6 امیر منتخب ہوئے ہیں۔ سبکدوش امیر جماعت اسلامی سراج الحق پارٹی کے 5ویں امیر تھے۔ جماعت اسلامی کے بانی امیر مولانا سید ابوالعلا مودودی تھے۔ میاں طفیل محمد، قاضی حسین احمد اور سید منور حسن بھی جماعت کے امیر رہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف کہتے ہیں کہ بشرا بی بی سے آج صبح ملاقات ہوئی ہے، ان کا معائنہ کیا گیا ہے۔ بشرا بی بی کو زہر دینے کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ بشرا بی بی کو زہر دیے جانے کے اس وقت شواہد نہیں ہیں۔ بشرا بی بی کو زہر دینے سے متعلق کوئی ٹیسٹ نہیں کر رہے۔ ڈاکٹر عاصم یوسف کا مزید کہنا ہے کہ اس وقت بشرا بی بی کو ایسے کسی مسئلے کی تصدیق نہیں ہوئی، بہتر ہوگا کہ چیک کیا جائے کہ کوئی سنجیدہ مسئلہ تو نہیں۔ بشرا بی بی کو آج میں صبح ملا ہوں اور ان کا معائنہ کیا ہے۔ خان صاحب سے انشاءاللہ ہفتے کے دن ملاقات ہے۔ کہ کوئی زہر دینے کے یا سلو پائزن کی بھی کئی باتیں ہیں، تو کیا اس حوالے سے کچھ چیزیں ہیں کنفرم؟ کچھ نہیں جی، ایسا کوئی چیز کنفرم تو بالکل بھی نہیں ہے۔ 2 مہینے پہلے جیسے میں نے کہا طبیعت خراب ہوئی تھی ان کی اچانک، اب اس وقت میں نے نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کیا کیفیت تھی ایگزیکٹلی۔ اس وقت تو کوئی ایویڈنس نہیں تھی کہ کوئی بھی پرابلم ہے ان کو، اور وہ خود بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ اب تو ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن جو میں نے بتایا وزن کم ہونے کا ایٹسیٹرا، اس کی وجہ سے اس عمر میں ہمیشہ بہتر ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کر لیا جائے دیکھنے کے لیے، لیکن پوائزننگ کے لیے اسپیسیفکلی ہم ٹیسٹ نہیں کر رہے۔ ریکمنڈیشن میں نے کی ہے کہ کچھ خون کے ٹیسٹ ہونے چاہیے ان کے، اور خاص طور پہ یہ جو گیسٹروسکوپی ہے جو معدے کا اندر سے معائنہ ہے کیمرے کے ساتھ، یہ ضروری ہے میرے خیال سے۔ تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کے کھانے میں زہر ملایا گیا تھا، ان کا میڈیکل چیک اپ ہوگا۔ بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کی طاقت ہیں اور وہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ بشرا بی بی کسی کو یہ ان کے خیال و گمان میں نہیں ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ وہ عمران خان صاحب کی کمزوری ہے۔ ان کے کھانے میں زہر ملایا گیا تھا، ان کو کافی تکلیف ہوئی تھی، اور اس کا ابھی میڈیکل چیک اپ ہونے جا رہے ہیں، ان کا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی شوکت خانم کے جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کی موجودگی میں، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ان کی موجودگی میں ہماری ایک گرینڈ الائنس، پولیٹیکل الائنس بن چکی ہے، جس کا جلسہ بھی ہوگا، مختلف پارٹیز اس میں ہیں، اور اس کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے، اور وہ ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی۔ سابق اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ راولپنڈی جیل مجید قریشی کا کہنا ہے کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے قتل کیس کی حقیقت پوچھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ قتل کا کیس جھوٹ ہے، انہوں نے کسی کا قتل نہیں کیا، یہ امریکہ اور روس کی سازش تھی، وہ مسلم ورلڈ کا 3rd بلاک بنانا چاہتے تھے اور امریکہ اور روس اس کے خلاف تھے۔ ٹاک شاک میں گفتگو کرتے ہوئے مجید قریشی کا کہنا تھا کہ بھٹو صاحب کو آخری ملاقات میں بینظیر بھٹو سے جنگلے کے باہر سے ہی ملنے دیا گیا تھا۔ کہ بھٹو صاحب، یہ جو آپ پر قتل کا کیس بنایا گیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہتے سب جھوٹ ہے، میں نے کسی کو کوئی حکم نہیں دیا تھا قتل کرنے کا، یہ تو امریکہ کی اور رشیا کی سازش ہے، میں ایک مسلم ورلڈ کا 3rd بلاک بنانا چاہتا تھا اور یہ اس کے مخالف تھے، اور یہ ساری سازش انہوں نے کی ہے، میں کسی قسم کے قتل میں ملوث نہیں ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا باہر ڈیوٹی پہ کون آیا؟ انہوں نے کہا جی مجید قریشی آیا ہے۔ بھٹو صاحب نے اندر 1 کپ چائے، اس کے ساتھ 2 میری بسکٹ، وہ سادہ بسکٹ کھاتے تھے، اور ساتھ میں وہ رسالہ بھیجا اور کہا کہ مجید کو کہو کہ اس میں ایک مضمون چھپا ہوا ہے، اس کو پڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مضمون پڑھتا، میں نے وہ رسالہ دیکھا تو اس کے سرورق پہ ایک طرف تصویر تھی ضیاء الحق کی، دوسری طرف تصویر تھی بھٹو صاحب کی، ضیاء الحق کی تصویر تھی یونیفارم میں، اور درمیان میں رسا لٹکا ہوا تھا۔ سابق اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ راولپنڈی جیل مجید قریشی کا تفصیلی انٹرویو آج شب 11:05 پر جیو نیوز پر نشر کیا جائے گا۔ اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں گڑھی خدا بخش، جہاں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بہت ہی اہم اور تاریخی موقع ہے، جبکہ ہم لانگ آرڈر کا انتظار میں ہیں، مگر ہم نے اس موقع کو مارک کرنے کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو عدالتی قتل تھا اور جو اس ریفرنس کے نتیجے میں جو فیصلہ آیا ہے، اس تاریخی موقع کو مارک کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم
जो गरी खुदा बख्श में जलसा रखेंगे वो यकीनन एक तारीखी जलसा भी बनेगा। हमारा ये पहला इंटरेक्शन है जनरल इलेक्शंस के बाद, और हमने ये फैसला किया है कि अगली चंद हफ्तों के लिए हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज MPA PS10 का आज इफ्तारी है, इंशाल्लाह ताला कल PS11 के होगा, उसके बाद कंबर शदाद कोट का, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे कि मैं चाह रहा था कि मैं आप सब के लिए आज इस इफ्तारी भी रखूं और शुक्रिया अदा करूं कि आपने जिस मेहनत के साथ इलेक्शन कैंपेन चलाया और जो तारीखी कामयाबी हासिल की, मैं उस की वजह से आज खुसूसी ये इफ्तारी रखा गया है PS10 के लिए, और इंशाल्लाह ताला हम बाकी PSs के साथ ऐसे इंटरेक्शंस रखेंगे। अगर इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार अपना मेहनत जारी रखे तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। मैंने इलेक्शन के दौरान कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन इंतखाबात के बाद वो ऊंट होगा कि जहां हम बैठेंगे वहां हुकूमत बनेगा, और यही इलेक्शंस के नतीजे में नजर आया और पाकिस्तान के अवाम ने। बिलावल भुट्टो जरदारी गड़ी खुदाबख्श में तकरीब से खिताब कर रहे हैं।